بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم کثرت سے میرے ذکر کیا کرو. پھر ذکر کے تفصیلی فوائد بھی ذکر ہوئے تھے. دنیا آخرت دونوں کے فوائد اور ثمرات ذکر ہوئے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خاص کر صبح و شام میرا ذکر کیا کرو. بلکہ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ہر حالت میں ذکر کرو. کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نمازیں بھی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ عصر فجر کی نماز اللہ نے خصوصی اور تاکیدی حکم اس لیے دیا ہے. یہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں کہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. دن اور رات دونوں کے فرشتے، ابھی دن رات دونوں کے فرشتے موجود ہیں، نظر نہیں آ رہے. تو اس وقت میں نماز ہوگی، ذکر ہوگا، تو اس کی گواہی اوپر لیں گے اللہ کے فرشتے، اور اس پہ اللہ ہمیں راضی ہوگا اور ہماری مغفرت کا اور نجات کا اللہ فرشتوں کے سامنے اعلان کرے گا. ہمیں اور کیا چاہیے تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں، پھر اللہ نے تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانیوں کا ذکر کیا کہ دیکھو میں بھی تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں. فرشتوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ بھی تمہارے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور میں جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہوں. میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا، تمہارا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا، اور تمہارے فائدے کی باتیں مجھ سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا. تو میں تو قرآن میں جو کچھ کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے کفر کی، شرک کی، نفاق کی، بدعت کی اور بدعمالیوں کی، گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کے اپنی اطاعت اور ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مہربانیاں ایمان والوں پہ بہت زیادہ ہے. دیکھو میں نے ان کو ایک جامع دعا دی ہے. جامع دعا دی ہے لفظ سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جامع دعا دی ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ دنیا میں بھی یہ مسلمانوں کی دعا ہے اور آخرت میں بھی سلامتی کی بھی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بھی اور برکتوں کی بھی. آگے کیا چیز رہ جاتی ہے پھر اس کے آگے؟ سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اللہ کی برکتیں بھی ہوں، اور پھر آخرت میں فرشتے بھی دعا دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے مسلمان تو بھی. اور رب کا جب دیدار ہوگا تو اس وقت اللہ بھی کہے گا السلام علیکم. اور میں نے آخرت میں ایمان والوں کے واسطے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، عزت والا. دوسری جگہ آتا ہے کہ ایمان والے جب دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ایسا اجر میں نے تیار کر رکھا ہے ان کے پاس.
آج کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، رسول اللہ کی فضیلت اور آپ کی خوشخبری سنانے کا ذکر ہے کہ آپ رب کی طرف سے خوشخبری سنانے والے ہیں۔ فضیلت کا ذکر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شاہد فرمایا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے، رب کی طرف بلانے والے، دنیا کی طرف نہیں، ذاتی غرض کی طرف نہیں، ذاتی مقصد کی طرف نہیں، بے لوث ہو کے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس آدمی سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اوروں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو، نیکی پر ہو، اور دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو، اس سے بہتر اللہ کے نزدیک کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو مسلمان کا فریضہ ہے خود دین پہ چل کے اوروں کو دین کی طرف بلانا۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کا لقب دیا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کس اعتبار سے؟ کیا دنیا زیادہ جمع کرو گے یا حسن تمہارا زیادہ ہے یا چالاکی زیادہ ہے؟ کس اعتبار سے تم بہترین امت ہو؟ زیادہ سیانے ہو، عاقل ہو، کس اعتبار سے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خود بھی نیک کام کر کے اوروں کو نیک کی طرف بلاؤ، خود بھی گناہوں سے بچ کے اوروں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرو گے۔ اس وجہ سے اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ جس کو اللہ بہترین کہے تو اس سے بڑھ کر پھر بہترین کون ہو سکتا ہے؟ خیر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے۔ بہترین جس کا ترجمہ کیا میں نے اور کرتے مفسرین، جس کو رب بہترین کہے اس کو اور کیا چاہیے؟ لیکن بہترین جس وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں وہ چیز آج مسلمان نے چھوڑ دی۔ آج مسلمان نہ خود گناہ سے بچ رہا ہے، نہ اوروں کو بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ خود نہیں بچ سکتا ہے تو اوروں کو کیا کرے گا؟ نہ خود یہ نیکی کر رہا ہے اور نہ اوروں کو اس کی تلقین کر رہا ہے۔ اللہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم بہترین امت ہو، آئے ہو سب سے بعد میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جاؤ۔ جب تک جنت کو تمہارے لیے میں کھول کے تم اندر نہ جاؤ کوئی اور امت نہیں جا سکے گی جنت، اور جب تک جنت کا دروازہ میں نہ کھولوں کوئی اور نبی کھول ہی نہیں سکے گا۔ جنت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا، جنت کا مین گیٹ دروازہ کھولنے والا میں، اور سب سے پہلے جانے والے تم اور میں، اس کے بعد پھر اور انبیاء اور امتیں ہوں۔ پھر جنت میں سب سے زیادہ تعداد بھی تمہاری ہوگی۔ 120 صفوں میں سے 80 صفحے صرف اس امت کی ہوگی۔ پھر اور فضیلت کیا ہے اور بیان کرتا جاؤں کو کیا کیا اللہ نے اس کو خصوصیات دیا۔ پہلی امتیں صرف اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر سکی، اللہ نے اس کو پوری روح زمین کو اس کے واسطے عبادت گاہ قرار دیا۔ جہاں کئی نماز کا وقت ہو جائے وہاں کھڑے ہو جاؤ تمہاری نماز ہو جائے، تاکہ پہلے عبادت ہوگی عبادت خانے میں اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ اور اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جنگل میں منگل میں جہاں کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ نماز کا وقت ہو جائے کھڑے ہو جاؤ تمہاری نماز ہو جائے۔ اوروں کے لیے طہارت
کا ذریعہ پانی تھا، پانی کے ذریعے وضو کر کے طہارت حاصل کرے، اللہ نے اس کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ مٹی کو بھی طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ بھئی کہاں تمہیں پانی نہ ملے، جہاں کہیں بھی پانی نہ ملے، مٹی کا ڈیلا لے لو یا زمین پہ ہاتھ 2 مرتبہ مارو، ایک مرتبہ چہرے پہ پورے اور ایک مرتبہ ہاتھوں پہ، تو تمہارا وضو ہو جائے گا۔ وضو تو کیا ایک آدمی کے غسل واجب ہو جاتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور وہ غالب گمانے میں غسل کروں گا بیمار ہو جاؤں گا یا کوئی روز تلف ہو جائے گا یا مر جاؤں گا، تو ایسا آدمی پھر جنابت کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے، جنابت کی نیت سے کہ جنابت سے میں پاک ہو جاؤں، تیمم کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کپڑے کو گندگی لگتی، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ آج ایک آدمی اچھے سے اچھا کاٹن بنا لے گرمی کے موسم میں اور سردیوں میں، اپنے نام ہے موٹے کپڑے جو سردیوں کے ہوتے، بڑا کپڑا لے آئے اور دل سے لے آئے اور بڑے شوق سے لائے، اور اس پہ گندگی لگ جائے اور پھر اس حصے کو کینچی سے کاٹنا پڑ جائے، تو پھر دل پہ کیا گزرے گی؟ اس وقت کاٹا جاتا تھا، دھویا نہیں جاتا تھا، جو ہے اس کی یاد کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت میں یہ سہولت دی کہ اس جگہ کو دھو لو، اس جگہ کو دھو لو، کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ بنی اسرائیل جب کوئی گناہ کرتے تھے، بنی اسرائیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کیا ہوتی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ وہ جو بچڑے کو معبود بنایا تھا تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہاں سزا کیا مقرر ہوئی تھی کہ قتل ہو جائے ایسے لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، لیکن قتل کون کرے؟ جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہی قتل کرے۔ اگر بیٹے نے کیا ہے تو باپ قتل کرے، اپنے ہاتھ سے تلوار سے گردن اڑائے، باپ نے کیا تو بیٹا قتل کرے، بھائی نے کیا ہے تو بھائی قتل کرے۔ آج ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی تلوار دے دے کہ بیٹے کی گردن اڑا دو، اڑا دیں گے، بھائی کی اڑا دو، اڑا دیں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس امت کے واسطے مہربانی ہے کہ یہ 70 سال تک بت پرستی کرتا ہے اور صنم کرتا ہے، اے بت میری یہ مراد پوری کر دے، یہ پوری کر دے، یہ پوری کر دے، اور ایک مرتبہ یہ کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو میں نے توبہ کر لی، اللہ وہ 70 سال کا شرک اور 100 سال کا دھو ڈالتا۔ بلکہ ایک بت پرست صنم کر رہا تھا، صنم، اور غلطی سے اس کے منہ سے نکلا یا صمد، اے بے نیاز۔ رب کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے بتا دے، کیا کہنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ وہ تو ایسی ذات ہے اللہ۔ لیکن آج ہم نے پھر دین کا کیا حال کر دیا، دین میں تفرقے ڈال دیے، اور دوسرے فرقے والا کوئی صحیح بات بھی کہتا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے فرقے کا بھی نہیں۔ اللہ ہمارے آپ پہ رحم فرمائیں۔ بہرحال یہ نہ ہو کہ اور چیزوں میں پڑھ کے آیات کا مفہوم رہ جائے اصل۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ بعض لوگ اس کو غلط معنی پہنا کے رسول اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، حالانکہ خود قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ قرآن نے گواہ کا لقب دیا ہے نا، اور گواہی آدمی تب دے سکتا ہے کہ جب کسی چیز کو موجود ہو کے دیکھ رہا ہو، موجود ہو کے دیکھ رہا ہو۔ تو اگر آدمی تھوڑا سا اس میں اور غور فکر کر لے، تھوڑا سا اور غور فکر کر لے، تو پھر اس مطلب کی طرف جائے نہ، آدمی جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بھئی جب تک وہ آدمی موجود ہوتا ہے، اس واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تک تو اس وقت وہ گواہ بن سکتا ہے، اور جب وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے پھر وہاں کو کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جب تک تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے گواہ بنا دیا جب تک آپ موجود تھے ہمارے زمانے دنیا میں موجود ہے۔ نہیں تو اللہ نے خود فرمایا کہ میرے حبیب
موسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی طور کی مغربی جانب ہم ان کی طرف وہی بھیج رہے تھے، آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے۔ جب حضرت مریم کی پرورش کے لیے بیت المقدس کے جو خادمین تھے وہ قرعہ ڈال رہے تھے اور نہر اور دریا میں وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، تو اس وقت آپ ساتھ نہیں تھے۔ ایسے ہی کئی اور جگہ کہ وہاں آپ نہیں تھے، قرآن میں اس کی نفی آئی ہے۔ اصل میں گواہی کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے لائے ہوئے دین کی حقانیت کی، یہ گواہی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال زندہ ہے، اس میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ انہوں نے کہا کہ میرے مولا میرے یہ لائق نہیں میں اس طرح کہوں، میں تو جب تک ان میں موجود تھا میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جب تک موجود تھا میں کہتا اللہ کی عبادت کرو، لیکن جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا میں ان میں نہ رہا، پھر تو آپ ہی ان کے نگہبان تھے، آپ ہی ان کے نگہبان تھے، اور آپ کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کس طرح ان میں شرک آیا، مجھے کس طرح معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، میری ماں کو کس طرح بنا لیا، وہ تو آپ خوب جانتے ہیں۔ تو گواہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور دین حق کی حقانیت۔ اور اس قرآن مجید بعض کی تفسیر کر رہا ہے، اس کی تفسیر اور تفسیر دوسری جگہ خود آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرمایا کہ قیامت کے دن میں آپ کو بھی اور آپ کی امت کو دیگر امتوں پہ اور انبیاء کے بارے میں گواہ بنا کے پیش کروں گا۔ اس کو ذکر قرآن میں گواہ بنا کے، کس طرح کہ انبیاء نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس پہ آپ گواہی دیں گے۔ جب امتیں انکار کرے گی تو اس وقت آپ گواہی دیں گے، آپ کی امت گواہی دے گی۔ اس پہ جب وہ اعتراض کرے گی امتیں کہ تو بعد میں آئی امت، تو پھر امت کہے گی کہ ہمیں اپنے نبی نے اور اللہ تیرے قرآن نے جو قرآن تو نے بھیجا تھا، اس قرآن نے کہا کہ سارے کے سارے انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا، اور غیر تیرا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء نے اپنی امتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی اپنی امت کے لوگوں پہ بھی گواہ ہے، ہر نبی اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس کا بھی ذکر قرآن میں۔ کس نے بات مانی؟ جب تک نبی موجود ہے اپنی قوم میں، اپنی امت میں موجود ہے، تو سب امت کے اچھے اعمال برے اعمال، ماننے والوں پر نہ ماننے والوں پر گواہ۔ جس نے مانا اللہ کا بھیجا ہوا پیغام اور آپ کی رسالت اور نبوت کو، اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور جس نے نہ مانا تو اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اور گواہی کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین پہ، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پہ۔ ایک بار تو رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ ایک جنازہ جا رہا تھا، تو صحابہ نے اس کی اچھائی بیان کی کہ یہ اچھا آدمی تھا، رسول اللہ نے وجبت واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا فرمایا وجبت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ پہلے کے لیے جنت، دوسرے کے لیے جہنم۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو زمین پہ، جس کے حق میں گواہی دو گے تو اللہ کے نبی پہ جنت واجب ہوگی، جس کے خلاف گواہی دو گے اللہ کے لیے اس میں اس کے لیے اللہ کے ہاں جہنم واجب ہوگی۔ ایک حدیث اور بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم خبیر ہے، اس کے علم میں کسی آدمی کے گناہ ہوں گے، جرائم ہوں گے، لیکن لوگوں میں وہ اچھا مشہور ہوگا،
وہ نیک مشہور ہوگا، خوش اخلاق مشہور ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ان گناہوں پہ پردہ ڈال لیں گے لوگوں کی گواہی کی وجہ سے، لوگوں کے نزدیک اچھا ہونے کی وجہ سے، جو گناہ اللہ کے پاس اس کے تھے، اللہ کے علم میں۔ تو بہرحال عام فہم مطلب جو قرآن میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ امت کے حق میں یا خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس طرح اور امتوں کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے، اور ایسے رسول اللہ کی امت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے۔ اچھا جی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ دیکھ لیں، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرن، خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، و نذیرا، اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، بإذنہ، اس کے حکم سے، و سراجا منیرا، اور روشن